السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی طاقت کے بارے میں بات کریں گے جو نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنی جاتی ہے مگر زندگی بدل دیتی ہے، اور یہ طاقت ہے خاموشی کی طاقت۔ سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو بولتے ہیں وہ صرف وہی کچھ جانتے ہیں، مگر جو خاموش رہتے ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں جو دوسرے نہیں جان سکتے۔ ناظرین محترم، آج آپ جانیں گے خاموشی کی روحانی طاقت، انسان کی شخصیت پر اس کا اثر، کون سی خاموشی عبادت بن جاتی ہے، واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں، اور ہم خاموش رہنے کی عادت کیسے بنا سکتے ہیں۔ آخر تک دیکھیے گا، ہو سکتا ہے آج آپ کی سوچ بدل جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خاموشی ہے کیا؟ خاموشی صرف بولنا چھوڑ دینے کا نام نہیں، خاموشی ایک شعور ہے، ایک کیفیت ہے، ایک علم ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں خاموشی زبان کا روزہ ہے جو زبان کو فالتو اور بے فائدہ باتوں سے بچاتی ہے۔ یعنی خاموشی انسان کو خود پر قابو سکھاتی ہے، جذبات، غصہ اور انا کو لگام دیتی ہے، انسان کو رد عمل کے بجائے غور و فکر کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جب بولتا ہے تو خود کو ظاہر کرتا ہے، اور جب خاموش رہتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر ہم کچھ خاموشی کے فائدے آپ کے ساتھ بیان کریں گے جس سے انشاءاللہ تعالی آپ کی سوچ کا زاویہ بدل جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر خاموشی عقل کو مضبوط کرتی ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان اکثر خود کو ضائع کر لیتا ہے، کیونکہ زبان تیز ہے جبکہ دماغ کو سوچنے میں وقت لگتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہ کم سنتا ہے، اور جو کم سنتا ہے وہ کم سیکھتا ہے۔ خاموشی انسان کو سننا سکھاتی ہے، سن کر سمجھنا سکھاتی ہے، سمجھ کر فیصلہ کرنا سکھاتی ہے۔ یہ تینوں عادتیں بڑے انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر خاموشی کا جو فائدہ انسان کو ملتا ہے کہ خاموش رہنے والا کم غلطیاں کرتا ہے۔ ناظرین محترم، ہماری زندگی کی 70% غلطیاں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جلد بازی میں کہہ دیا، غصے میں بول دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، سخت جملے زبان سے نکال دیے۔ تو واصف علی واصف صاحب کے نزدیک خاموشی وہ ڈھال ہے جو انسان کو آئندہ پچھتاوے سے بچاتی ہے۔ جب انسان چپ رہتا ہے، غلط جملے نہیں بنتے، رشتے کم ٹوٹتے ہیں، تعلقات ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو بڑا فائدہ خاموشی کا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی انسان کو گہرا کرتی ہے۔ واصف علی واصف صاحب کا قول ہے کہ جو اپنے آپ کو جان لے وہ دنیا کو جان لیتا ہے، اور اپنے آپ کو جاننے کا راستہ خاموشی سے ہو کر گزرتا ہے۔ خاموشی انسان کو اپنے اندر لے جاتی ہے۔ خاموش آدمی خود سے بات کرتا ہے، خود سے ہم کلام ہوتا ہے، خود کو سمجھتا ہے اور خود کو سمجھاتا بھی ہے، اپنے سوالوں کے جواب خود ڈھونڈ لیتا ہے، اور یہی انسان اندر سے مضبوط بھی ہو جاتا ہے۔ چوتھا سب سے بڑا فائدہ خاموشی کا وہ یہ کہ خاموشی دل کی عبادت ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں ہر خاموشی عبادت نہیں مگر وہ خاموشی عبادت ہے جس میں دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو۔ جب انسان زبان بند، دل کو کھلا، ذہن حاضر اور روح کو بیدار کر کے ذکر الہی کرتا ہے تو یہ خاموشی اللہ سے ملاقات بن جاتی ہے۔ زندگی میں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کسی سے نہیں پوچھ سکتا، صرف اللہ رب العزت سے پوچھتا ہے۔
اور دل جواب دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی روحانیت میں ترقی اور اضافہ ہوتا ہے۔ پانچواں بڑا فائدہ خاموشی کا وہ یہ کہ جیت ہمیشہ خاموش لوگوں کی ہوتی ہے۔ دنیا میں جنگیں صرف تلوار سے نہیں جیتی جاتی، خاموش دماغ، تیز حکمت اور مضبوط شخصیت سے بھی جیتی جاتی ہیں۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو شخص دشمن کے سامنے بھی خاموش رہ سکتا ہے وہ لڑائی پہلے ہی جیت چکا ہوتا ہے۔ خاموشی غصے کو مات دیتی ہے، انا کو ختم کرتی ہے، فیصلے بہتر بناتی ہے، اور بڑا انسان وہی ہے جسے اس کی خاموشی پہچان لی جائے اس سے، نہ کہ شور اس کا۔ اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا فائدہ خاموشی کا وہ یہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب آپ خاموشی کو اختیار کر لیتے ہیں تو آپ اس سوال سے بچ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا خوف ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لیکن واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اور اس سوال کا جواب بڑا خوبصورت انداز میں دیتے ہیں کہ جو لوگ تیرے بارے میں بول رہے ہیں وہی لوگ کل کسی اور کے بارے میں بول رہے ہوں گے، تو خاموش رہ جائیں، وقت سب کو جواب دے دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاموشی کب ضروری ہے؟ واصف علی واصف صاحب کے مطابق انسان کو 4 جگہوں پر لازماً خاموش رہنا چاہیے۔ نمبر 1 غصے کے وقت، نمبر 2 بحث کے وقت، نمبر 3 جہاں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اور نمبر 4 اور جب اپنی زبان کسی کا دل توڑ سکتی ہو، کسی کا دل دکھا سکتی ہو، تو ان 4 جگہوں پر خاموش رہنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ خاموشیاں انسان کو بربادی سے بچا لیتی ہیں۔ زندگی میں خاموشی کیسے لائی جائے، یعنی خاموش رہنے کی عادت خود کو کیسے ڈالی جائے، کیسے شروع کریں، کیسے اس بات کا سٹیپ ہم اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خاموش رکھنا شروع کر دیں۔ تو روزانہ 10 منٹ تنہائی میں بیٹھیں، اپنی باتوں میں سے فالتو باتیں کم کر دیں، جذباتی رد عمل دینے سے پہلے 10 سیکنڈ رکیں، دوسروں کی باتوں کو پوری طرح سنیں، جو بات دل دکھائے اس پر چپ رہ جائیں، یعنی خاموشی اختیار کر لیں۔ یہ عادتیں انشاءاللہ تعالی 30 دن میں آپ کی شخصیت کو بدل سکتی ہیں۔ آخر میں خاموشی کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ خاموشی بیزاری نہیں، شعور ہے۔ خاموشی ہار نہیں، یہ آپ کی جیت ہے۔ اور واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں خاموشی خود بولتی ہے مگر سمجھنے والے دل چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذہن مضبوط ہو، فیصلے درست ہوں، زندگی میں سکون آئے، لوگوں اور حالات پر قابو ہو، تو بولنا کم کر دیں اور سمجھنا زیادہ کر دیں۔ ناظرین محترم، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔